अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में अवां के भलीकार कंदासीं। मां अवां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, अॼु की स्पेशल ट्रांसमिशन पंजाब असेंबली में सीएम पंजाब जी चूंड के हवाले से जारी है। सीएम पंजाब के हवाले से जो ख़ुसूसी इजलास पंजाब असेंबली जो 4 वगे जो शुरू थियणो हुयो वो हिन वक्त ताईं शुरू न थी सघियो आहे। मुख़्तलिफ़ जेके पार्टी अगवान आहिनि या जेके पार्टी जा मेंबर आहिनि, जीअं पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म PMLQ जा जेके MPA उहे असेंबली पहुची चुका आहिनि। उनखां अलावा मुख़्तलिफ़ पार्टी जेके अगवान आहिनि, जेके असेंबली मेंबर न आहिनि, उहे इजलास जी कार्रवाई ॾिसण असेंबली पहुतल आहिनि। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे पंजाब असेंबली में नंबर गेम के हवाले से त हुकूमती इतिहाद वटि जेके टोटल नंबर आहिनि उहे 186 नंबर आहिनि। जेके टोटल नंबर 188 चया पिया वञनि, जंहिंमां कुझु जेके आहिनि गैर हाज़िर आहिनि, जंहिंमें PTI जा 178, जॾहिं त काफ लीग जा 10 MPA जेके आहिनि उहे असेंबली में मौजूद आहिनि। ॿिए पासे अपोजिशन इतिहाद की ॻाल्हि कजे त PMLN 168, पीपल्स पार्टी जा 7 MPA, 3 आज़ाद ऐं 1 पाकिस्तान राहे हक जो MPA जेके MPA उहो भी असेंबली में मौजूद है। त ईअं गॾियल तौर 179 अपोजिशन इतिहाद ऐं 188 जेके आहिनि उहे हुकूमती इतिहाद आहिनि। हिन वक्त उतां जी सूरत हाल छा है, असेंबली इजलास एतिरो डिले छो पियो थिए ऐं केरु वधीक जेको पुरुमीद नज़र पियो अचे CM पंजाब थियण जे लाइ, ॻाल्हि कंदासीं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार सलमान आबिद साहब सां। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले सलमान आबिद सां गॾु शाहीन कुरैशी साहब बस सां गॾु लाइन ते मौजूद हूंदा। सबसे पहले सलमान आबिद साहब, ये फरमाइएगा कि 4 बजे इजलास शुरू होना था और अब तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। ये 1.5 घंटा असेंबली इजलास डिले होने की कोई ख़ास वजह है या असेंबली में अभी तक मेंबर जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, पहुंच नहीं पाए? असेंबली तो इस वक्त असेंबली के अंदर ही है और चौधरी परवेज लाई भी मौजूद हैं, हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। असल मसला जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है जिन्होंने इजलास शुरू करना था 4 बजे, अनफॉर्चुनेटली वो दिए गए शेड्यूल के मुताबिक तो अभी तक इजलास शुरू नहीं कर सके। और एक जो एडवाइजरी कमेटी का इजलास होना था वो भी अभी तक मुनक्कद नहीं हो सका। तो बुनियादी तौर पर तो ये डिलेइंग प्रैक्टिस है। अब इसकी रीज़न जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो या कोई पॉलिटिकल रीज़न हो, बहरहाल ये तो साथ समझ आ रही है कि 1.5 घंटा तक अभी तक इलेक्शन नहीं शुरू हुआ। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है कि इसमें डिलेइंग प्रैक्टिस यूज की जाए और मामलात को में तूल दी जाए, लेकिन इससे नतीजा क्या निकलेगा वो कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इस वक्त जो बात बुनियादी तौर पर कही जा रही है कि इजलास शुरू होने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब की और चौधरी शुजात की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और उस टेलीफोनिक गुफ्तगू के ऊपर दोबारा हमजा शहबाज और उन लोगों की दोबारा उनके साथ बातचीत जारी है और उसके बाद फिर आगे कुछ पेशरफ्त होगी तो देखना होगा कि क्या इसमें से निकल के आता है। लेकिन जो अददी तादाद जो है वो तो बज़ाहिर इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और PTI के पास है। लेकिन अगर कोई एक चीज के बारे में सबसे बड़ा सरप्राइज कहा जा रहा है, वो सरप्राइज सिर्फ यही हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर को ऐसी रोलिंग दे दे जैसे कौमी असम्बली में कासिम सूरी साहब ने एक रोलिंग दे के मामला खत्म किया था। तो क्या डिप्टी स्पीकर ऐसी कोई रोलिंग देने का इरादा रखते हैं और क्या ये जो रोलिंग दी जा रही है ये मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है? इंतखाबात में ताखीर करना, इंतखाबात को पोस्टपोन करना, ये इस वक्त जो है सबकी नजरें हैं डिप्टी स्पीकर के ऊपर कि क्या वो मामलात को स्मूथली चलाते हैं और इलेक्शन होने देते हैं या वो कोई ऐसी रोलिंग देते हैं जिससे मामलात में और ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप डिप्टी स्पीकर के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर कासिम सूरी की वहां बात की जाए, कौमी असेंबली में उन्होंने जो रूलिंग दी थी उन्होंने तो ये कहा था कि जो फॉरेन इन्वेंशन है, इंटरवीन जो की गई है उस हवाले से पंजाब असेंबली में दोस्त मोहम्मद मजारी ऐसी क्या रूलिंग दे सकते हैं कि वाज़े अक्सरियत रखने वाले जो हुकूमती इत्तेहाद है वो जो है अपनी अक्सरियत जाहिर ना कर पाए और इजलास जो है मुलतवी किया जाए? तो मुतवक्के रूलिंग क्या हो सकती है आपकी नज़र में? ऐसी रूलिंग आ सकती है कि जो अभी ये 20 अरकान मुंतखब होके आए हैं बाई इलेक्शन में, इनके वोट को तस्लीम ना किया जाए। बस यही एक रूलिंग है और इसके ऊपर मुतज़ाद किस्म के दावे किए जा रहे हैं। वो देखना होगा कि वो एक हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरा एक दावा ये किया गया है कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात जो है वो तारिक बशीर चीमा के जरिए एक दरखास्त दे चुके हैं और वो स्पीकर के पास, डिप्टी स्पीकर के पास मौजूद है कि मुस्लिम लीग काफ के जो वोट हैं वो ना काउंट किए जाए। यही 2 बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर कंफ्यूजन जो है मीडिया के अंदर मौजूद है।
کچھ لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ سلمان اس عابد کی صاحب، تردید کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے طارق بشیر چیمہ کے ذریعے ایک خط جو بھیجا ہے یا درخواست کی ہے ڈپٹی سپیکر کو کہ قاف لیگ کے ایم پی ایز کے ووٹ کاؤنٹ نہ کیے جائیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں، اچھا۔ لیکن یہ میرے نزدیک تو اتنی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ میڈیا میں خبریں ہیں، اور جو آپ نے پوچھا کہ ڈپٹی سپیکر کیا کر سکتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہی دو باتیں جو اس وقت زیر بحث ہیں، انہی میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے اگر ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ آج کے الیکشن کو سبوتاژ کرنا چاہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ چودھری شجاعت کی بات دوست محمد مزاری کیوں مانیں گے؟ وہ دیکھیے نا، وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے نا جی۔ دوست محمد مزاری تو اس وقت بظاہر مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، اگر انہوں نے الیکشن کو سبوتاژ کرنا ہے تو ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ جس سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے تو وہ تو ان کے حق میں جائے گا، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سلمان عابد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ چودھری شجاعت جو چودھری پرویز الہی کے بھائی ہیں اور وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے نون لیگ کے ایجنڈا کو ٹو کریں گے اور اس طرف خط لکھیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے میں اس تھیوری کو مانتا نہیں ہوں، اور نہ میں اس خبر میں کوئی بہت زیادہ وزن دیکھتا ہوں کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کے خلاف چلیں گے، لیکن میں نے کہا ہے کہ میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں، اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا سلمان عابد صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کیونکہ آپ پنجاب میں رہتے ہیں، آپ وہاں کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، زرداری صاحب کی 4-5 گھنٹے طویل چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات، کیا چودھری شجاعت نے اس 4-5 گھنٹے کی ملاقات کا کنکلوژن ایبسلیوٹلی ناٹ سے دیا تھا؟ جی میرا خیال ہے کہ چودھری شجاعت نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پرویز الہی کی حمایت نہ کروں، اور پرویز الہی جو ہے وہ ہمارے خاندان کا ایک اہم حصہ ہے، تو یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ ہم جو ہے آپ کی اپنا مسلم لیگ کاف والے جو ہیں وہ باقاعدہ عمران خان کا ساتھ دینے کی بجائے پرویز الہی کا ساتھ نہ دیں۔ تو ایک تو یہاں تک بات ہوئی تھی، جو بنیادی بات ہے جس پہ زرداری صاحب چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہے اس بات کی ضمانت دیں پرویز الہی کے ذریعے کہ اسمبلیاں فوری طور پہ ڈیزالو نہیں کی جائیں گی، جو عمران خان کا ایجنڈا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کو 1 سال تک چلایا جائے۔ وہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ شاید ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اور تیسری بات جو زرداری صاحب نے کی تھی کہ جی کہ پرویز الہی صاحب اگر مان جائیں تو وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے متفقہ امیدوار بن سکتے ہیں، اس کو بھی پرویز الہی نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ صرف ایک بات جو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو کرے، اب وہ سسٹم کنٹینیو کرتا ہے کیسے نہیں کرتا وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ابھی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں کیا بڑا سرپرائز جو کہا جا رہا ہے کہ سرپرائز آ سکتا ہے، وہ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ ادروائز سموتھ ٹرانزیشن کے اندر اگر ہوں اور اکثریت کو دیکھا جائے تو پھر چودھری پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ سلمان عابد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ یہ بات کی ہوگی کہ وہ مشترکہ امیدوار بن جائیں، تو کیا نون لیگ پرویز الہی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اتفاق کرتی ہے اور اس پر راضی ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے نون لیگ کے امیدوار بن جائیں؟ زرداری صاحب نے تو یہی دعویٰ کیا کہ پہلے بھی چودھری شجاعت کو یہ باور کروایا گیا تھا کہ اگر پرویز الہی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے تو ہم ان کی حمایت کریں گے، اور مسلم لیگ نون میں اس پہ اتفاق کر لیا تھا۔ یہ تو کل زرداری صاحب نے کہا ہے، اور کل بھی جب انہوں نے آفر کیا تو ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرویز الہی کی حمایت کر سکتی ہے، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، پنجاب اسمبلی جی جکا دلچسپ ہن وقت صورتحال پیدا تھے پئی، سلمان عابد صاحب گال کیا ہے تو میڈیا میں ہن وقت خبروں پیوں ہلن تو چودھری شجاعت حسین طارق بشیر چیمہ کے ذریعے ایک خط یا ایک درخواست ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری نہ موکلیا ہے، جن میں یہ موقف اختیار کیا ویو ہے تو پنجاب اسمبلی میں قاف لیگ جے ایم پی ایز جو ووٹ کاؤنٹ نہ کयो ونے۔ ایک تھیوری یا پی ہلے جن جے حوالے سے یہ ذکر پہ تھے تو سرپرائز تھی سکے تو سرپرائز ایک نمبر سرپرائز یہ ہے، بیو سرپرائز یہ جو ہے جکو بیو سرپرائز جکا گال کئی پی ونے ان حوالے سے بیو سرپرائز یہ پیو چیو ونے تو جے نیا ایم پی اے جے ہاں منتخب تھی آیا ہیں 17 جولائی تے تھی سکے تو انہن جو ووٹ جکو ہے کاؤنٹ نہ کयो ونے۔ ظاہرہ ان حوالے سے قانون جکو ہے وہ موجود ہوندو یا قانون تحت ہی کاروائی تھیندی تا انہن جو ووٹ کاؤنٹ تھی سکے تو جیکڈن تھی سکے تو وہ بھی کہیں قانون تحت ہوندو، جیکڈن ووٹ کاؤنٹ نہ تھیندو تو وہ بھی کہیں قانون تحت تھیندو تا ووٹ کاؤنٹ کرنو ہے یا ناہے کرنو۔ تا ان حوالے سے جیکا سجی صورتحال ہن وقت ڈیولپ تھے پئی وہ انتہائی دلچسپ تھیندی پئی ونے، چھاکان تا پنجاب اسمبلی جو جیکو
इजलास शुरू थियणो हुयो उहो तक़रीबन 4 बजे शुरू थियणो हुयो। हिन वक़्तु जेके आहिनि 5:30 बि थी विया आहिनि, पर इजलास जेको आहे शुरू न थियो आहे। असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सलमान नाविद साहब फरमा रहे थे कि एक चौधरी शुजात हुसैन ने तारिक बशीर चीमा के जरिए एक लेटर या एक दरख्वास्त जो है डिप्टी स्पीकर को भेजी है। आप क्या समझते हैं कि ये थ्योरी जो है आपके नजरिए में, आपके तजिए में ये सही है और इस पर अमल दरामद हो सकता है, या पंजाब असेंबली में आप समझते हैं कोई आज वाकई सरप्राइज हो सकता है? देखिए, पावर पॉलिटिक्स में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई नजरियाती पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में रहने नहीं दी गई। और मैं ये समझूंगा कि आप इस पे बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं कि पंजाब की नई हुकूमत के बारे में एक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपको या मुझे क्या पता कि वहाँ मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का जो इजलास हुआ है वहाँ क्या तय हुआ है। चूँकि यहाँ पे तो आज तक यही कहा जाता है और इमरान भी यही कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रल जो हैं वो इस तरह करें, उस तरह करें। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि देखिए, ज़ियाउल हक के बाद सियासी तज्जिया करना बड़ा मुश्किल हो गया था। आज भी स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल जिस तरह ये हमारे दोस्त कह रहे हैं, इवन ये भी हो सकता है। होने को क्या नहीं हो सकता, इसलिए कि सियासी सूरत हाल में इतनी ज़्यादा मिलावट हो चुकी है कि आप ये देख रहे हैं ना कि क्या पीटीआई का उम्मीदवार खड़ा है वहाँ पे, परवेज इलाही खड़ा है जिसे वो डाकू कहते थे, ठीक है ना, लेकिन कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है कि वो डाकू को क्यों कर रहे हैं। और इससे पहले 2018 का जब इलेक्शन था, उस वक्त नून लीग की अक्सरियत थी, जहाज चले। तो आज भी तो फिर कुछ चल सकता है, कोई वहाँ से अब्सटेन कर जाए, कोई गायब हो जाए, या कोई टेक्निकी चीज जिस तरह आप ये लेटर का बता रहे हैं कि कोई ऐसी टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए। बड़ा एक पाकिस्तान के लिए बदकिस्मत मंजर है कि उधर दिवालिया होने जा रहे हैं, उधर 50 रुपए लीटर बढ़ाना है हर महीने, और क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अदालतें फैसले करती हैं तो उसके अंदर सीनियर जो हैं जजेस नहीं आते, तो क्या इस पे हम राय दें। इस्टेब्लिशमेंट जो है जहाँ मर्जी नजर आती थी, जहाँ अब नजर नहीं आ रही, चाहे उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पे ये बात की जाए कि उनके मुंह को खून लगा हुआ है, तो उस पे कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आ रहा। तो नतीजतन सारे सिग्नल गलत जा रहे हैं, और उन सिग्नल में किसी का लेटर आ सकता है, किसी का ना लेटर आए, कोई लोग अब्सटेन हो जाएं, वहाँ हंगामा हो जाए, वहाँ हंगामा ना हो। यानी ये मुल्क जो है ना, पावर गेम का एक ऐसा मरकज बन गया है कि जिसकी में जो हिस्ट्री थी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की, आज ये लाख के हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान भी कहता है न्यूट्रल हो गए, मैं नहीं समझता। लेकिन अब वो कौन सी कुव्वत है जो फॉरेन फंडिंग केस रुकवा रही है। तो अब जो 4 बजे इजलास होना था, अब 5:45 हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई चीज कायदे के मुताबिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि 4 बजे जो है इजलास शुरू कर लें और वो 4 बजे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं। जमहूरियत कहाँ है कि होटलों में ठहरा के आप बसों में लेके आ रहे हैं, आपको अपने अराकीन के ऊपर एतमाद नहीं है, क्योंकि कोई टेलीफोन पे भी हिल सकता है, कोई पैसे पे भी हिल सकता है, और ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख है। और चूंकि अभी इसी वक्त देख लें इस असेंबली का जो हाल है कि यहाँ पर वो कहाँ गए हुए, मतलब वसीम अकरम प्लस, जो उस वक्त नून लीग के वोट ज्यादा थे, लेकिन एक जहाज चला, और आज जो है वसीम अकरम प्लस गायब हैं। और जिन्हें पहले डाकू कहते थे, आज अददी बुनियाद पर वो आज चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन क्या कोई और फैक्टर जो है मैदान अमल में आ जाएगा कि वो जो है अददी तौर पर सामने होने के बावजूद रह जाएंगे। और क्योंकि मैं तो अभी सुन रहा था कि भाई वो साद रफीक कह रहे हैं
کہ کچھ چیزیں آج پہ چھوڑ دیں، کل پہ چھوڑ دیں، کچھ چیزیں پرسوں پہ چھوڑ دیں، تو وہاں سے انسانی ذہن ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی التوا بھی آ سکتا ہے جو کچھ چیزیں کل پہ چھوڑ دیں، کچھ پرسوں پہ چھوڑ دیں. تو پاکستان کے اندر جو سنجیدہ طور پہ تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اسپیکولیشن نہیں کر رہے، وہ ان کے لیے بڑی دشوار سچویشن ہے کہ بھئی وہ کسی ایجنڈے کو لے کر نہیں چل رہے، وہ پاکستان کے ایک مستقبل کو دیکھتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل کو دیکھتے ہیں، پاکستان میں آئین کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کی جو بری تاریخ ہے کہ کیا پاکستان در حقیقت نیوٹرل ہو کے یا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ایک جمہوری پروسیس پہ چلے گا. مجھے امید نہیں ہے کہ اتنے زیادہ اقتصادی بحران میں بھی جو آج کر رہے ہیں عمران خان، اس میں تو جو ہے ڈالر جو ہے اس کی شرح بڑھتی جائے گی، اور اگر یہ پنجاب میں جیت جاتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں، ادھر کے پی سے چڑھ دوڑیں، ادھر جو ہے وہ پنجاب سے چڑھ دوڑیں. تو پاکستان کا کیا مستقبل ہے؟ صرف سیاسی مستقبل نہیں ہے. اگر اقتصادی طور پہ بدحالی اتنی زیادہ ہو گئی تو پھر یہ ملک اب کون سی آزاد پالیسیاں چلیں گی؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا جن کی ماضی کے اندر 40 سال سرکار جو ہے آفیشلی انہوں نے اقتدار کیا ہے، اس کے بعد ان کے دھاگوں کے ذریعے، ان کی مداخلت کے ذریعے جو ہے وہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آج جو ہے منظر پورا کنفیوژن کا منظر سامنے ہے. کوئی بھی دانشور، کوئی بھی مفکر، کوئی بھی صحافی حقائق کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر، جمہوری اصولوں ضابطوں کی بنیاد پر کچھ نہیں کہہ سکتا. اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے. اچھا شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ جس کا بھی اسمبلی میں جو ہے اسمبلی میں نمبر جس کے زیادہ ہوں گے اسی کا سی ایم یا انہی کا پی ایم بننا چاہیے. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ یہ الیکشن کیوں ہوتا ہے سی ایم کے لیے یا پی ایم کے لیے؟ ہمیں واضح پتا ہے کہ فلاں پارٹی اکثریت میں ہے، اس کا جو ہے سی ایم پارٹی منتخب کرے اور سی ایم بن جائے وہ. ہاں، بات آپ نے 100% درست کہی ہے، لیکن کیا وہ کیلنڈر کے مطابق چلے گی کہ آج جولائی کے اندر اس پر عمل ہونا چاہیے، اور جب 2018 میں تھا تو جب اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ کس کی اکثریت ہے؟ تو یہ ہمارا کیلنڈر کے مطابق اور حالات کے مطابق چل رہا ہے نا، ورنہ یہ تو مسلمہ جمہوری اصول ہیں کہ جن کے اراکین کی تعداد زیادہ ہوگی انہیں ہو جانا چاہیے، اور اس کے اندر بظاہر جو ہے ان کے اتحاد جو ہے پی ٹی آئی کا اور پرویز الہی کا، تو اس کے اوپر ہو جانا چاہیے تھا. بڑے سمپل بات تھی، اور وہ چاہے حمزہ شہباز استعفیٰ بھی دے دیتے کاؤنٹنگ کی بنیاد پر، چونکہ وہ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس کے نتائج کی بنیاد پر ضرورت بھی نہیں تھی یہ کرنے کی. جن بنیادوں کو اور جس معیار کی اور اصول کی اور تھیوری کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نمبر گیم پہ ہوتا ہے، تو کون سی چیز نمبر گیم پہ ہوتی ہے یہاں پہ؟ یہی تو میں رو رہا ہوں کہ اگر نمبر گیم پہ ہونا ہوتا تو 4 بجے ہوا تھا تو اب تک اعلان ہو چکا ہوتا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جسے آپ نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر یہ ضابطے کے مطابق ہو کہ جس کے اراکین زیادہ ہیں تو اس میں کیا کنفیوژن کیا تھی؟ یا 4 بجے شروع ہو کے 4:15 بجے کیوں مبارکباد ایک دوسرے کو نہیں دی جا رہی ہے؟ تو دیکھیے، چائے اور جو ہے لپس کے درمیان بہت سارے فیکٹر ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. ہاں، یہ لگتا ہے کہ ارلی الیکشن کے فیصلے ہو رہے ہیں اور اس میں سارا منظر کشی ہو رہی ہے، اور یہ جو اجلاس افواج پاکستان کے سربراہوں کے ہوئے ہیں، میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں یہ تاخیر ہو رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کا منظر جو ہے بنایا جائے. کیونکہ اگر یہ پرویز الہی آ جاتے ہیں تو استحکام مجھے نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ عمران خان تو چڑھائی کر دیں گے مرکز پہ. اچھا، مرکز کی حکومت کی کیا حیثیت ہوگی کہ جب کے پی میں بھی وہ نہیں ہے اور پنجاب میں بھی وہ نہیں ہے، سندھ میں بھی وہ نہیں ہے،
تو چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. اس طرح نہ ریاستیں چلتی ہیں، نہ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، نہ اقتصادیات چلتے ہیں، نہ عالمی امور چلتے ہیں، نہ IMF مانے گی، نہ دنیا کے دیگر ممالک اس کو کوئی ویٹ دیں گے، وزن دیں گے. تو اٹ از ناٹ سو سمپل. یہ کوئی ایسا آئسولیٹڈ معاملہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف پنجاب اسمبلی سے ہے. اس کا پوری پاکستان کے مستقبل سے، پاکستان کے وجود سے، پاکستان کی اقتصادیات سے، پاکستان کے جمہوری جو ہے شکل صورت کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ تو آپ نے درست کہا ہے کہ جس کے بندے زیادہ ہوں 5 منٹ میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے، رجسٹر پہ حاضری لگائیں اور جو ہے ایکٹنگ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جو ہے اعلان کرتے. اچھا شاہین صاحب یہ فرمائیے گا، ڈسکس کر رہے ہیں. شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت کی کل کی 5-6 گھنٹے کی جو ملاقات تھی، اس میں آصف علی زرداری صاحب خالی ہاتھ واپس گئے ہیں یا کچھ لے کر گئے ہیں چودھری شجاعت حسین سے؟ نہیں، مجھے تو دیکھیے کوئی دراصل معلومات نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو سیکرٹ بھی رکھا جا سکتا ہے دونوں جانب سے، آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یا کہیں سے. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چودھری شجاعت نے، کیونکہ ان کی اس سے پہلے حمایت کا اعلان کیا ہے پرویز الہی کی، تو پہلی ملاقات کے بعد کیا ہے، تو اس کے اندر اتنی دیر بیٹھے رہے. غالباً ان کی پرویز الہی اور مونس الہی کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر اس طرح انگیجمنٹ کرنا ایک ہر ایک کا جمہوری حق ہے، لیکن اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور یا اغوا کیے جاتے ہیں، وہ چیزیں بالکل غیر جمہوری ہیں. وہ گئے ہیں، علی اعلان گئے ہیں، 3 دفعہ ملے ہیں، اور اگر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اگر شجاعت وغیرہ نے کوئی حمایت کا اعلان کیا یا کوئی حکمت عملی یا تدبیر ایسی آئی، وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن بظاہر نظر نہیں آتا کہ آصف زرداری اور چودھری شجاعت کے درمیان کوئی ایسا سولوشن نکلا ہے، کیونکہ پرویز الہی سے ملاقات نہیں ہو سکی. اچھا شاہین صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ زیادہ حیران کس نتائج پہ ہوں گے، کس نتیجے پہ ہوں گے اگر حمزہ شہباز کامیاب ہو جائے یا پرویز الہی؟ کیونکہ پاکستان میں بائی دی بک اگر بات کی جائے تو پرویز الہی کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن آپ صادق سنجرانی سے شروع ہو جائیں کہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی ایک تحریک پیش کی گئی، 14 ارکان زیادہ تھے اپوزیشن کے، پھر بھی وہ ناکام ہو گئی. اسی طرح یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے، ممبر کم تھے، کامیاب ہو گئے. اسی طرح آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ بائی دی بک تو یہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سرپرائزنگ جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی کوئی بہت بڑا سرپرائز ہوگا اگر حمزہ شہباز کامیاب ہو جائے، یا آپ کے خیال میں یہ ایک نارمل چیز ہے پاکستان کی سیاست کے لیے؟ اب دیکھیے، میں ایک مفروضے کو مان بھی لوں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ سرپرائز کر لیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل جو ہے سپریم کورٹ اس کو نلیفائی کر دے، اس میں ریورس گیئر لگا دے؟ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اگر آج بھی یہ اعلان ہو جائے، کاؤنٹنگ ہو جائے کسی کی، کیا پتہ کل کس کو سٹے مل جائے، کیا پتہ کس میں کوئی نئی تعویل نکل آئے. لیکن آج تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب ہمیں عدم اعتماد جیسا آئینی پروسیس ہوا تو اس کے اندر ڈپٹی اسپیکر جو ہیں آئین کے خلاف چلے گئے، پرائم منسٹر آئین کے خلاف اس وقت کے عمران خان چلے گئے. آج بیٹھے ہوئے جو براجمان ہیں صدر کی سیٹ پہ، وہ آئین کے خلاف انہوں نے اقدام کیا. تو ان کا کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا، ان کا کیا بگڑ گیا؟ تو آج اگر یہ سرپرائز کا فیکٹر آپ نے سوال جو مجھ سے کیا ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ پرویز الہی کے حق میں جاتا ہے، کسی ٹیکنیکل بنیاد پر اگر یہ دوسرے جو ہیں اس وقت کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں حمزہ شہباز،
وہ اگر ہو جاتے ہیں تو آج کا سرپرائز یہ ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کل کے سرپرائز کا میں کیا گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کل کو وہ فیصلہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے, اس کے اندر دوبارہ کا کوئی آرڈر آ جائے. تو پاکستان کی پالیٹکس بہت غیر یقینی کا شکار ہے, بہت زیادہ غیر یقینی کا شکار رہے گی, بہت زیادہ عدم برداشت کا شکار ہے, بہت زیادہ عدم برداشت کا شکار رہے گی, بہت زیادہ نازک صورتحال ہے, اور خطرہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ نازک صورتحال میں جاتی رہے گی. کوئی بھی جو ہے ادارہ کسی طرح پہ آزادانہ فیصلے نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں کہ عمران کو بری کر دیں یا پی ٹی آئی کے خلاف ایکشن لیں, لیکن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آخر کون سی قوت لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور جبکہ اس سے پاکستان کی پولیٹیکل منظر جو ہے اس پہ بڑے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی جانب سے اٹیک ہو رہا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ, اس کے باوجود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کا اصولی فیصلہ نہیں سنا سکتے, جو ریزرو کیے ہوئے فیصلہ محفوظ کیے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے, جس کے لیے ڈیمانڈ بھی بہت ہو رہی ہے, جس کے لیے زبان زد عام ہے کہ کس کے کہنے پہ روکا ہے. اس پہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں کہ کون روک سکتا ہے, کس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. تو پاکستان کی تو سیاست آج بھی تماشا ہے. نیوٹرل کے لفظ سے میں ایگری نہیں کرتا. نیوٹرل کے لفظ پہ میں آلریڈی آپ ہی کے سندھ ٹی وی کے ایک پروگرام میں معراج صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نیوٹرل کہتے تو جب یہی پرویز الہی شیک ہینڈ کر چکے تھے آصف علی زرداری سے کہ بھئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے مشترکہ امیدوار ہوں گے, اور انہوں نے مبارکباد بھی دے دی تھی, پرویز الہی متفق بھی ہو گئے تھے, تو راتوں رات یہ ایک دم سے پلٹا کیسے مارا اور وہ عمران خان کی طرف کیوں اور کیسے چلے گئے؟ یہ سوال خود جو ہے بتاتا ہے کہ وہ تو اگر چیف منسٹر بننا ہوتا تو ان کو تو گھر بیٹھے ہوئے وہ آج سے 3 ماہ پہلے چیف منسٹر بن گئے تھے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ آصف زرداری سے طے ہو جانے کے باوجود نون لیگ میں آصف زرداری جو ہیں نواز شریف صاحب سے, شہباز سے, مریم سے, سب سے ایگری کرانے کے باوجود وہ چیف منسٹر نہیں بنے. ٹھیک ہے شاہین صاحب, بہت شکریہ. شاہین قریشی صاحب, سلمان عابد صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, پنجاب اسمبلی جو کو خصوصی اجلاس شروع تھیणو हुयो हिन वक़्त शुरू न थी सघियो आहे. ॿ जेके थ्योरीज़ आहिनि उहे हिन वक़्त मीडिया में हलनि पियूं त सरप्राइज़िंग थी सघे थो परवेज़ इलाही जे लाइ. थ्योरी नंबर 1 इहा आहे त चौधरी शुजात हुसैन तारिक बशीर चीमा जे ज़रिए हिकु ख़त या हिकु लेटर मोकिलियो आहे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ॾांहुं, जंहिंमें इहा ॻाल्हि कई वई आहे, मुबैना तौर ॻाल्हि इहा अञा कंफर्मेशन न थी आहे त काफ लीग जा जेके MPAs आहिनि उन्हनि जो वोट काउंट न कयो वञे. ॿी जेका थ्योरी आहे उहा इहा आहे त जेके 17 जुलाई ते इलेक्शन थी आहे पंजाब में 20 हलकनि में, जंहिंमें 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब थियो आहे, उन्हनि MPAs जो वोट काउंट न कयो वञे. इन ॿिन्ही सूरत हाल में जेका सूरत हाल या नंबर गेम जेका ठहंदी पंजाब असेंबली जी, उहा वधीक दिलचस्प ऐं वधीक सरप्राइज़िंग थी सघे थी. वाज़े नंबर हिन वक़्तु असांखे जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐं काफ लीग जो जेको इतिहाद आहे उन्हनि वटि आहिनि 186 या 187 नंबर ॿुधायो पियो वञे, जॾहिं त ॿिए पासे 179 या 178 जेके नंबर आहिनि उहे अपोज़िशन इतिहाद वटि आहिनि. त हाणे इहो ॾिठो पियो वञे त छा इहो सरप्राइज़ जेको आहे उहो आसिफ अली ज़रदारी ऐं चौधरी शुजात हुसैन जी जेका मुलाक़ात आहे उन जो नतीजो आहे या को ॿियो सरप्राइज़ हूंदो. इन ॿिन्ही सरप्राइज़ खां अलावा जेको हमज़ा शहबाज़ खे हिकु भेरो ॿीहर तख़्त लाहौर ते विहारींदो ऐं परवेज़ इलाही जेको आहे उहो हिकु दफ़ो ॿीहर नाकाम थींदो. स्पेशल ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जारी आहे. हिते वक़्तु थियो आहे हेडलाइंस ब्रेक जो. असां सां गॾु रहिजो.